رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. صدق اللہ العظیم. سورہ آل عمران کی دو آیتیں، آیت نمبر 15، آیت نمبر 16 تلاوت کی ہے. اس رکوع کے پہلے حصے میں یہ بات بیان ہوئی تھی کہ مدینہ طیبہ میں رہنے والے یہودیوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس مال ہے، اولاد ہے، وہ ہمارے لیے کافی ہے، تم ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور ہم حق پر ہے. اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہمیں اتنا مال اور اتنی اولاد ہمیں نہ ملتی. آگے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ چیزیں جس پر تم فخر کر رہے ہو، یہ چیزیں عارضی ہے اور دنیا میں فائدہ اٹھانے کا سامان ہے. یہ مال ہونا، اولاد ہونا، یہ حق پر ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ لوگ جو ان چیزوں سے محبت میں آگے بڑھ جاتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اسی کو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، کہ مزین کی گئی لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، یعنی لوگوں کے دلوں میں طبعی طور پر ان چیزوں کی محبت ڈال دی گئی ہے جو خواہشات لوگوں کے دلوں میں ہیں. اور وہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہے کہ وہ اگر حد میں رہے تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر وہ حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر وہ گمراہی تک لی جاتی ہے. اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ. پہلی چیز ہے عورتوں کی خواہش، یعنی عورتوں کی محبت انسانوں کے دلوں میں خوبصورت بنا کے پیش کر دی گئی ہے. مردوں کو عورتوں کی خواہش ہے، عورتوں کو مردوں کی خواہش ہے، ایک چیز. اور یہ بھی ہم سب جانتے ہیں کہ اگر یہ لمٹ میں رہے، شرعی حدود میں رہے عورتوں کی محبت تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ لمٹ سے آگے بڑھ جائے، حد کراس کر جائے، لائن کراس کر جائے تو پھر یہ گمراہی ہی گمراہی ہے، اور آج کے دور میں یہ نظر آ رہا ہے. دوسری چیز فرمایا بنین، اور بیٹوں کی خواہش لوگوں کے دلوں میں مزین کر دی گئی. آج بھی اور ہر زمانے میں لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ ہمیں لڑکا ملے، لڑکی نہ ملے. یہ خواہش ہے، ہوتا تو وہی ہے جو رب چاہتا ہے. رب کسی کو لڑکا دے، کسی کو لڑکی دے، یا لڑکا اور لڑکی دونوں ملا کر دے، یا دو بچے ایک ساتھ دے، یا کچھ بھی نہ دے یا بانجھ کر دے، مگر طبعی طور پر خواہش تو ہے. والقناطیر المقنطرہ، اور زیادہ مال کی محبت انسانوں کے دلوں میں پکی کر دی گئی. یا لفظ قناطیر یہ قنطار کی جمع ہے، اور قنطار کے معنی ہے المال الکثیر، یعنی زیادہ مال. مقنطرہ کا معنی ہے ڈھیر لگایا ہوا. اس زمانے میں سونے چاندی کا سکہ ہوتا تھا، کاغذ کے نوٹ نہیں ہوتے تھے. آج کل تو سارا نظام نوٹوں کے ذریعے چلتا ہے، مگر اس زمانے میں سونے چاندی کے سکوں کے ذریعے نظام چلتا تھا. بینک بھی نہیں ہوتے تھے،
گھروں میں ہی مال کے اوپر نیچے ڈھیر لگے ہوتے تھے، گھروں میں ہی بوریوں میں برتنوں کے ذریعے یا جس جگہ کو مناسب سمجھتے تھے محفوظ کر لیتے تھے، تو وہ ڈھیر سارا مال کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ آج بھی وہی حال ہے، انداز بدل گیا ہے، لیکن ڈھیر سارا مال اس کی خواہش ہے۔ آگے اس کی تفصیل بیان کی گئی کہ من الذهب والفضہ، وہ بہت سارا مال سونے اور چاندی سے ہو، والخیل المسومہ، نشان لگائے ہوئے گھوڑوں سے ہو۔ یہاں لفظ مسومہ اس کا ایک معنی یہ کرتے کہ جو گھوڑے اصل نسل سے ہوتے ان کے منہ پر یا پیٹھ پر نشان لگاتے تاکہ پتہ چلے کہ یہ اصیل ہے، اور یہ معنی بھی کرتے کہ خوبصورت گھوڑا جس کے اعضاء بالکل صحیح سالم ہو، دیکھنے میں حسین نظر آئے۔ چونکہ اس زمانے میں گھوڑے پر سواری کی جاتی تھی، گھوڑوں کے ذریعے جنگ لڑی جاتی تھی، اس واسطے اس کی اہمیت تھی۔ والانعام، اور مال مویشی کی محبت کے بارے میں کہ یہ بھی خواہش ہے۔ قرآن پاک میں اس کے بارے میں مستقل ایک سورت ہے جس کا نام ہے انعام، 7ویں پارے سے شروع ہوتی ہے، 8ویں پارے میں ختم ہوتی ہے۔ اس میں انعام بیان فرمائے کہ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، اونٹ وغیرہ، ان کی محبت بھی انسانوں کے دلوں میں ڈال دی گئی۔ والحرث، اور کھیتی کی محبت۔ جس زمانے میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے وہ زمانہ صنعت اور کارخانوں کا زمانہ نہیں تھا، ان لوگوں کے لیے یہی مال ہوتے تھے جن کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے کہ جن چیزوں کا ذکر ہوا ہے ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ جن چیزوں کی تمہارے دلوں میں خواہش ہے اور جن کے بارے میں تم کہتے ہو کہ یہ کچھ ہمارے پاس ہے اور یہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہونے کی دلیل نہیں ہے، اور یہ چیزیں بھی ضائع ہوگی، یہ چیز تمہارے پاس ہوتے ہوئے ایسا نہیں ہے کہ تمہاری پکڑ نہیں ہوگی۔ کہا ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی کا سامان ہے، یعنی یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، مگر اصل مقصود تو آخرت کی زندگی ہے۔ اگر ان چیزوں کی محبت میں آخرت سے غافل ہو گیا تو سخت خسارے کا سودا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہی چیزیں اگر فطرت کے اندر ہو، لمٹ کے اندر ہو تو کوئی نقصان نہیں ہے، بہت اچھی چیز ہے، لیکن اگر یہ حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر یہ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، آخرت کو بھلا دیتا ہے، اللہ کو بھلا دیتا ہے، غلط عقیدے دل کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، جائز طریقے سے حاصل کرتا ہے، شریعت کے مطابق خرچ کرتا ہے تو پھر یہ مال بہت اچھا ہے، کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ اگر مطلقاً مال میں عیب ہوتا تو اللہ اپنے پیغمبروں کو نہیں عطا فرماتا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس 3000 اونٹ، 500 جوڑی بیلوں کے، یعنی 1000 بیل اور بڑا وسیع رقبہ تھا جس میں وہ کھیتی کرتے تھے، اور بہت بڑی چراگاہ تھی جس میں جانور چرتے تھے، لوگوں کے وفود آتے تھے، ان کے لیے الگ مہمان خانہ تھا جہاں ان کی عزت کی جاتی تھی، کھانا کھلایا جاتا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ان کو دین سکھاتے تھے، مسائل بیان کرتے تھے، اتنی دولت اللہ نے ان کو عطا فرمائی تھی، حالانکہ وہ خدا کے پیغمبر تھے۔ پتہ چلا مال اپنے آپ میں برا نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اور زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے، اللہ نے ان کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، مگر وہ سب ان کے ہاتھ کی کمائی تھی، تلواریں تھی، تلواریں بناتے تھے، زرہ بناتے تھے، خود تیار کرتے تھے، اور اسی کمائی سے وہ اپنا نظام چلاتے تھے۔ انہوں نے جتنا عرصہ بھی بادشاہی کی، قوم اور پبلک کی رقم استعمال نہیں فرمائی۔ یہی حال حضرت سلیمان علیہ السلام کا تھا۔ اسی واسطے اگر کسی کے پاس سونے چاندی کا ڈھیر ہے، زمین ہو، مال مویشی ہو اور بہت سارا مال ہو تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ جائز طریقے سے حاصل ہو اور جائز طریقے سے خرچ کرتا ہو، تو یہ اللہ کی نعمت ہے۔ مگر یہ ساری چیزیں دنیا کا فائدہ ہے تو یہ کتنی دیر زندہ رہے گا، کتنا کھائے پیے گا، کتنا پہن لے گا؟ واللہ عندہ حسن المآب، اسی کو اللہ نے کہا کہ یہ تو دنیا میں ختم ہو جائے گا، لیکن ہاں اللہ کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے۔ یعنی آخرت کی چیزیں ان چیزوں سے بہت اچھی ہے، لہٰذا دنیا کی چیزوں پر بھروسہ نہ کرو، بھروسہ صرف رب کی ذات پر کرو۔ اسی کو آگے فرمایا کہ قل اؤنبئکم بخیر من ذالکم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دو
کہ کیا میں تمہیں خبر دوں اس سے بہتر چیز کی. یعنی یہ دنیا میں یہ چیزیں جس پر خواہش ہے، جس پر فخر ہے، جس کا ذکر ابھی اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت میں کیا کہ کیا اس سے بہتر چیز کی تمہیں خبر دوں. بہتر چیز تو ہے، لیکن وہ اچھی چیز کن لوگوں کے لیے؟ فرمایا للذین اتقوا، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. کیا ہے؟ عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے رب کے ہاں ان کو ملے گی کیا چیز؟ فرمایا باغات ہے، ان باغوں کے نیچے سے نہریں جاری ہو. آخرت کے باغات اور میوے یہ دنیا کے باغات اور دنیا کی میووں کی طرح نہیں ہے. دنیا کے سارے میوے فصلی ہے، موسمی ہے، موسم میں آتے ہیں. جب موسم ختم ہو جاتا ہے تو میوہ اور پھل بھی ختم ہو جاتا ہے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے میووں میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ کبھی ختم ہونے میں نہیں آئیں گے. ان کے بارے میں اللہ قرآن پاک میں فرماتا ہے لا مقطوعۃ ولا ممنوع، کہ وہ میوے کبھی ختم نہیں ہوں گے. کہ جہاں سے تم نے دانہ توڑا دیکھتے ہی دیکھتے ایک اور لگ جائے گا، نہ وہاں کوئی کسی کو روکے گا. اس لیے کہ جنت میں باغات ہی باغات ہوں گے، اور وہ سدا بہار اپنے باغات سے کھائے، یا جس جگہ وہ سیر و تفریح کے لیے جائے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اور جنت کی نہریں دنیا کی نہروں کی طرح نہیں ہوگی کہ زمین میں گہرائی ہو اور اس میں پانی چلے. جنت کی نہریں زمین کی سطح سے اوپر ہوگی، کناروں پر موتیوں کے بند ہوگے، بڑی صاف ستھری نہریں ہوگی. دودھ کی نہر، شہد کی نہر، شراب طہور کی نہر، صاف پانی کی نہر، اور بڑا کچھ ہوگا. خالدین فیہا، ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، وہاں سے نکالے جانے کا کوئی کھٹکا نہیں ہوگا. وازواج مطہرہ، اور پاکیزہ جوڑے ہوں گے. مردوں کو پاکیزہ بیویاں ملے گی، عورتوں کو پاکیزہ خاوند ملیں گے. پاکیزہ ہوں گے اخلاق کے لحاظ سے بھی، ظاہری لحاظ سے بھی. نہ وہاں پیشاب، نہ پاخانہ، نہ نزلہ، نہ زکام، نہ ناک سے بلغم، نہ گلے سے بلغم. بخاری شریف کی روایت ہے کہ لا یبولون ولا یتغوطون، کہ نہ پیشاب کریں گے نہ پاخانہ کریں گے. ولا یتمخطون، نہ ناک سے بلغم نکلے گی نہ گلے سے بلغم نکلے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت جنتی کچھ کھائیں گے پیئیں گے بھی؟ فرمایا کہ ایک جنتی 100 آدمیوں کے برابر کھا جائے گا. اور اللہ کی قدرت سے بدن سے پسینہ نکلے گا، اس پسینے کی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی، اور اس پسینے کے ذریعے سارا کھانا ہضم ہو جائے گا. اور فرمایا جنتیوں کو ڈکار آئے گی اور اس کی بھی خوشبو کستوری کی طرح ہوگی، اور آنن فانن کھانا ہضم ہو جائے گا. اور ایک دوسرے کے بارے میں ذہن شیشے کی طرح صاف ہوگی. یہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، ہر ایک بندہ دوسرے کے بارے میں کینہ رکھا ہوتا ہے. وہاں ذہن صاف ہوں گے، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی عداوت نہیں ہوگی. وہاں انتقام کا جذبہ بالکل نہیں ہوگا. جنت اس جگہ کا نام ہے جہاں کوئی تکلیف ہی نہیں ہوگی، کسی کو کسی کے ساتھ کوئی کام نہیں ہوگا. ورضوان من اللہ، اور اللہ کی رضا حاصل ہوگی. اللہ جنتیوں پر ہر وقت راضی رہے گا کہ اب ناراضگی کا کوئی ڈر نہیں. واللہ بصیر بالعباد، اللہ دیکھتا ہے اپنے بندوں کو. اللہ کے اپنے بندوں پر نظر ہے، اللہ غافل نہیں ہے. اور اللہ کے بندے پھر کون ہیں، ان کی خوبیاں کیا ہے، پھر وہ انشاءاللہ اس سے آگے کی اگلی آیات میں اس کی تشریح آئے گی. تو یہ سورہ آل عمران کی 2 آیتیں تھیں، آیت نمبر 15، آیت نمبر 16. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب، أما أنذرك الشيب، وما في نصحه ريب، ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت، أما أسمعك الصوت، أما تخشى من الفوت فتحتاط وتهتم.